بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ۔ ہم میں سے اکثر بھائی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی بھائی کو کسی بھی نیکی کے کام کی دعوت دی جائے، مثال کے طور پر نماز کی ہی دعوت دی جائے کہ نماز پڑھ لو، یا کسی بھی غلط کام سے جس طرح وہ چل رہا ہے اس کو اگر روکا جائے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو یقیناً سیدھی بات ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جب ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے، حالانکہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اسلام سے پہلے اگر ان سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے تو اسلام نے ان کے گناہوں پر جو سارا پانی پھیر دیا، اور گناہ جو تھے ان کے سارے مٹ گئے اور وہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں سند بھی اتاری تھی ان کی بخشش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں جب ہم ان کے تحقیق کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ اتنا روتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رونے کی وجہ سے ان کی گالوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مرض الموت میں جب وہ جس بیماری کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو اس میں رونے لگے، تو لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرے پاس کوئی دنیا کا مال و متاع نہیں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس توشہ سامان بہت تھوڑا ہے۔ اسی طرح ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کافی مشہور واقعہ ہے ان کا بھی، اور دیگر صحابہ کرام کے بھی مشہور واقعات ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا صحابہ کرام اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اللہ واقعی غفور الرحیم ہے؟ یقیناً جانتے تھے، اور ہم سے بہت بہتر جانتے تھے۔ ہمیں تو اتنا علم یا اتنی اللہ کی محبت یا اللہ کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے جتنی صحابہ کرام تھی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی لٹانے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ جب بھی ان کو اللہ کے راستے پر بلایا گیا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑ کر آتے تھے۔ تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ وہ عمل میں اس قدر تیز تھے، اس قدر دوڑ کر ہر نیکی کے عمل کی طرف جاتے تھے، اور جو غلط عمل ہوتا تھا اس سے اس طرح دور بھاگتے تھے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں آج کل فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان فتنوں کی وجہ سے ہماری جو رغبت ہے وہ الٹے کاموں کی طرف زیادہ ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف بہت کم ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے یا اس کو عذاب دیا جائے یا جہنم میں جلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو خیر اور شر دونوں راستے جو ہیں وہ سمجھا دیے ہیں۔ اب انسان جو ہے جس بھی راستے کو اختیار کر لے وہ اس کے لیے ہی اس میں بہتری ہے۔ اگر وہ اچھا راستہ اختیار کرتا ہے، خیر کا راستہ اپناتا ہے، نیکی کا راستہ اپناتا ہے، تو اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر وہ غلط راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ تو بتایا ہوا ہے، اللہ کی توفیق میں موجود ہے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کا پتہ بھی ہے۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ غلط راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتا تو یقیناً وہ جو اپنی جان پر جو ظلم کا سبب ہے وہ خود بن رہا ہے۔ تو یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اور اپنے جو نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن جان بوجھ کر جو گناہ کیے جاتے ہیں، جان بوجھ کر جو کام اسلام کے خلاف کیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان سے بچنا جو ہے خالص توبہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ پسند آئے گی۔ تو ہم صحابہ کرام کے عمل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کتنا ایمان تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے تھے، حالانکہ وہ بخشائے تھے، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بخشایا، حالانکہ صحابہ کرام بخشائے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واحد وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جن کے بارے میں قرآن پاک میں سند اتاری ہے
کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ تو جنت کا مہمان ہے، تو اس کو تو کوئی بھی آخرت میں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، نہ قبر کا عذاب چھو سکتا ہے۔ تو عمل جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تو فکر بھی ہمیں اپنے عمل کی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اس کے بارے میں بہت متفکر تھے، بہت تفکیر کرتے تھے، سوچتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہم لوگ تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے اور ان کے چند لمحوں کی عبادت کے برابر بھی نہیں پہنچ پاتے، چاہے جتنی مرضی عبادتیں کر لیں۔ تو آپ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کو بٹن کو دبا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جیسا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ کی سکرین پر گزر رہی ہے، تو ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے، اور یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کے ازالے کے لیے ہی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 4-5 منٹ کی۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے مرض الموت میں کیا تھا کہ وہ رونے لگے، لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت قلیل ہے، یعنی کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے لیے زندگی تو بالکل ہی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہے گا کہ کوئی 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو انہوں نے اس وجہ سے فرمایا کہ میرے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے جو اعمال تھے وہ تو ہر بندے کو معلوم ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں ان سے اپنے راضی ہونے کی جو ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سفر میں میرے پاس سامان جو ہے بہت کم ہے، میں نے اس ٹیلے پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اڑ رہا ہے، اور مجھے علم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے تھے کاش میں پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑائے لیے رکھتی، یعنی کبھی ادھر سے اڑاتی ادھر لے جاتی، ادھر سے اڑاتی ادھر لے جاتی، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں وہ تاکہ میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ اللہ کے حساب کتاب اور پھر جہنم کے عذاب کی وجہ سے یہ کیفیت صرف چند ایک کی نہیں بلکہ سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ اب یہاں پر وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے؟ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے؟ یقیناً علم تھا، اور ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصہ پر غالب ہے؟ جانتے تھے، اور بہت اچھی طرح جانتے تھے، ہم سے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ سب کچھ معلوم تھا بلکہ ہم سے کہیں بہتر معلوم تھا، لیکن اللہ کی عظمت، کبریائی اور جلال کا خوف ہر وقت دل میں رہنا عین عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے عذاب سے اور پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عذاب سے اور پکڑ سے ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے واللہ انی لا خشاکم، اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بخاری شریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعاؤں میں اللہ کا ڈر خود طلب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا یہ ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیاتک، اے اللہ تو ہمیں اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ڈر سے خالی رہنے والے دل سے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے۔ خیر القرون کے سبھی لوگ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو جانا
بے خوف ہو جانا تو بذات خود کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے خوف سے یعنی اس چیز کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، جس کا نتیجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی چال سے وہی لوگ بے خوف ہونے والے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 99 ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور نادانستہ طور پر سرزد ہونے والے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مسلسل طلب کرتا رہتا ہے، لیکن جو شخص مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سراسر شیطان کے فریب میں ہے، شیطان کے فریب میں مبتلا ہے، جس کا